کیا تم کو میں نے اتنی لمبی زندگی نہیں دی کہ اگر کوئی اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہے، عبرت پکڑنا چاہے، اپنے آپ کو سنوارنا چاہے تو سنوار سکتا تھا؟ سفید بال کی شکل میں تمہارے پاس موت کو یاد دلانے والا آیا تھا، جنازے کی شکل میں تم کو موت کی یاد دلائی گئی، پڑوس کی موت کی شکل میں تم کو اپنی موت یاد دلائی گئی، کیا تم کو ابھی خوف نہیں آیا؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مغطيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحميد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں انسان بنا کر اس دنیا میں ایمان والوں کے گھروں میں پیدا فرما کر بھیجا ہے. ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے احکام و فرامین کے مطابق زندگی گزار کر اللہ کو راضی کر کے اللہ کے پاس واپس چلے جانا ہے. لیکن انسان دنیا میں آتا ہے تو دنیا کے ماحول میں پڑ کر شیطان کے وساوس کا شکار بن کر اپنے نفس کے دھوکے میں آ کر دنیا کی ناجائز محبتوں میں گرفتار ہو کر اپنے مقصد اصلی کو بالکل بھول جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے ذریعے ہمیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہدایت دی ہے کہ نیک اعمال کرنے میں
ہم لوگ سبقت کریں، جلدی کریں، تاخیر نہ کریں۔ انسان روزانہ ارادہ کرتا ہے کہ کل سے میں پکا سچا مومن اور مسلمان بن جاؤں گا، پرسوں سے نماز شروع کر دوں گا، فلاں دن آنے پر توبہ تلہ کر لوں گا۔ روزانہ انسان اس طرح کی نیتیں اور ارادے کرتا رہتا ہے، لیکن عمل کچھ نہیں کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں ہمارے لیے اسی جانب توجہ دلائی گئی ہے۔ ہر ایک کے لیے یہ حدیث بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال السبع، کہ نیک کام کرنے میں جلدی کرو 7 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے۔ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک کاموں میں جلدی کرو، تاخیر نہ کرو کہ کل سے شروع کریں گے، پرسوں سے شروع کریں گے، ایسا نہ کرو، بلکہ نیک کام فوراً کر لیا کرو، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، سب سے پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمائی، آدمی بعض دفعہ کیا سوچتا ہے کہ ابھی تو میں معمولی سی کمائی حاصل کرنے والا ہوں، میری روزی روٹی کا مسئلہ ابھی تھوڑا بہت ہی صحیح ہوا ہے، کچھ اور مال کو کما لوں گا، کچھ اور کاروبار کو ترقی دوں گا، اس کے بعد میں نیک اعمال میں لگ جاؤں گا، تھوڑا بزنس سنبھال لوں، تھوڑا کاروبار کو سنبھال لوں، ایک دکان میری تیار ہو جائے، ایک فلیٹ میں خرید لوں اور اس کو بیچ لوں، ایک نوکری مجھے حاصل ہو جائے، اس کے بعد میں پکا نمازی بن جاؤں گا۔ آدمی اس طرح اپنی موجودہ روزی پر اکتفا کیے بغیر ہوا کے اندر اپنے خواب و خیال کا تاج محل تعمیر کرتا رہتا ہے کہ میں فلاں چیز آ جائے گی تو اس کے بعد سے پکا مومن بن جاؤں گا، مسجد کا دروازہ پکڑ لوں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہل تنتظرون، کیا تم کو اس بات کا انتظار ہے، فقرا منسیا، کہ تم کو ایسی غربت لاحق ہو جائے، ایسا فقر اور تنگ دستی کا زمانہ تمہارے اوپر آ جائے کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ تم سب کچھ بھلا ڈالو گے، جو کچھ تم نے ارادے کیے ہوئے تھے اور جو کچھ تم نے نیت کی ہوئی تھی کہ میں فلاں کام کر لوں گا، نماز پڑھا کروں گا، روزہ رکھا کروں گا، مسجد کو آیا جایا کروں گا، یہ تمام باتیں تم بھول جاؤ گے، کیونکہ آدمی پر جب فقر کا، تنگ دستی کا، بے روزگاری کا زمانہ آتا ہے تو پھر وہ اور زیادہ روزی کی فکر میں اتنا اپنے آپ کو مشغول اور مصروف رکھنے لگتا ہے کہ پھر اس کو اذان کا، نماز کا، روزے کا، رمضان کا کوئی خیال نہیں رہتا، ہمیشہ وہی ٹینشن دماغ کے اندر سوار رہتا ہے کہ کسی طرح میری روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اتنی غربت کا کیا تم انتظار کر رہے ہو؟ کیا ایسی غربت تم پر آ جائے؟ نہیں، فی الحال
جو تم کو روزی مل رہی ہے، ایک وقت کی، 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی دال چاول جو تم کو مل رہے ہیں، اسی پر راضی ہو جاؤ۔ ترقی کرنے سے منع نہیں کیا گیا، کاروبار کریں، ترقی کریں، بیوپار کو بڑھائیں، کمائی کو بڑھائیں، لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ سارے کام کریں۔ اللہ کی عبادت کو پسے پشت ڈال دیا، کیا حلال کیا حرام کچھ نہیں دیکھا، اور مال کی فکر میں لگا ہوا ہے، روزی روٹی کے فکر میں لگا ہوا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ابھی فی الحال جو روزی مل رہی ہے، فی الحال جس نوکری سے تمہارا پیٹ پل رہا ہے، جس دکان سے تمہارا گھر کا خرچہ چل رہا ہے، اسی میں رہتے ہوئے تم اللہ کا حکم بھی پورا کرتے رہو۔ ایسا نہیں کہ تم مکمل 24 گھنٹے اپنے کاروبار پر لگا دو گے تو تم کو مقدر سے زیادہ روزی ملنے والی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے 4 مہینے گزرتے ہیں، 120 دن، تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے 4 باتیں اس کی مقدر میں لکھ دیتا ہے جو اللہ نے طے کیا، کہ اس بچے کا پیدا ہونے کے بعد کیا نام ہوگا۔ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے نا سب، اس لیے وہ فرشتے کے ذریعے لکھوا دیتا ہے کہ اس بچے کا کیا نام ہوگا۔ یہ دنیا میں کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، کتنا کمائے گا، کتنا خرچ کرے گا، یہ سب روزی روٹی کے بارے میں لکھ دیتا ہے۔ یہ دنیا میں نیک بن کر کے رہے گا، گنہگار بن کر کے زندگی گزارے گا، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ جیسے ٹیچر کو پہلے سے معلوم رہتا ہے کہ فلاں اسٹوڈنٹ ایگزام میں پاس ہوگا، فلاں اسٹوڈنٹ ایگزام میں آرڈنری نمبر حاصل کرے گا، اور فلاں اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے گا، اس کو پہلے سے معلوم ہے۔ استاد کو، ٹیچر کو، استاد کے کہنے کی وجہ سے فلاں اسٹوڈنٹ پاس نہیں ہو جائے گا، استاد کے کہنے کی وجہ سے فلاں اسٹوڈنٹ فیل نہیں ہو جائے گا، بلکہ استاد کا ایکسپیرینس ہے، استاد کا نالج ہے اس اسٹوڈنٹ کے بارے میں کہ اس کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کتنی محنت کر رہا ہے اور کتنی نہیں کر رہا ہے، پاس ہوگا فیل ہوگا، اس کو ایک اندازے سے پتہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تمام اگلی پچھلی باتوں کو جاننے والا ہے، اس لیے وہ فرشتے کے ذریعے لکھوا دیتا ہے۔ تیسری چیز کہ دنیا میں جا کر کے نمازی بنے گا یا بے نمازی بنے گا، نیک ہوگا یا گنہگار ہوگا۔ اور چوتھی چیز یہ کب مرے گا، کتنے سال کی عمر یہ دنیا میں پائے گا۔ تو ماں کے پیٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی روٹی کو لکھوا دیا ہے، ہمیں ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہاتھ باندھ کر کے بیٹھ جاؤ، اللہ نے مقدر میں لکھا ہے روزی ملے گی، نہیں، یہ بھی نہیں۔ اللہ نے کہا کہ میرا حکم ماننے کے بعد سب سے بڑا حکم حلال روزی کمانے کے لیے محنت کرنا ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تم محنت کرو، آگے بڑھو، کاروبار ہے، ہنر ہے، جو کام کر سکتے ہو کرو، روزی اس کام کے بہانے میں تمہارے پاس پہنچاؤں گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نیک اعمال کرنے کے لیے اس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ اور زیادہ تمہارے اوپر پریشانیاں آ جائیں، تنگ دستی آ جائے؟ نہیں نہیں، فوراً اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، ابھی سے شروع کرو، جیسی تیسی زندگی گزر رہی ہے گزرنے دو، یہ زندگی گزرنے والی ہے، وقت رکنے والا نہیں ہے، عبادت میں لگو،
روزانہ کا جو آرڈر آپ کے اوپر میرے اوپر ہے اس کو پورا کرو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا دوسری چیز، او غنم مغطیہ۔ بعض لوگ اس خیال میں رہتے ہیں کہ ان کے پاس مال ہے، دکان بھی ہے، مکان بھی ہے، کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، بڑھیا، ایک دم مڈل کلاس بھی نہیں، ٹاپ گریڈ میں اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن بعض لوگ کیا ارادہ رکھتے ہیں، میں اور زیادہ کما لوں، اور زیادہ حاصل کر لوں، ابھی تو میری ایک بلڈنگ ہے اور 2-3 بلڈنگ بنا لوں، اور 2-3 گاڑیاں خرید لوں، اور 2-4 دکان، فیکٹری، کمپنی وغیرہ کھول لوں، اس کے بعد میں ایک دم میرا بزنس وغیرہ چلتا رہے گا، میں نوکر چاکر وغیرہ سے کام لیتا رہوں گا، بس نمازی بن جاؤں گا، مسجد کا دروازہ پکڑ لوں گا، داڑھی رکھ لوں گا اور حج کو جاؤں گا۔ اس طرح آدمی ارادہ کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہل تنتظرون، کیا تم اس چیز کا، ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو، مغطیہ، جو کہ تم کو بغاوت میں ڈالنے والی ہے، طغیان، شیطنت اور سرکشی پیدا کرنے والی مالداری کی فکر میں لگے ہوئے ہو؟ کیونکہ جب آدمی کے پاس حد سے زیادہ مال آنے لگتا ہے تو پھر وہ زمین پر کھڑا نہیں رہتا، ہر آدمی کو اپنے سے نیچے سمجھنے لگتا ہے، حتیٰ کہ مسجد میں بھی نماز پڑھنے کے لیے جب صف میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے لیول کا کوئی آدمی ہوگا تو اس کے برابر میں کھڑا ہوں گا، کوئی غریب آدمی پھٹے پرانے لباس میں ہوگا تو اس کے پاس میں کھڑا نہیں ہوں گا، اگر وہ پہلی صف میں ہے میں جاؤں گا تو وہ اٹھ کر کے پیچھے چلا جائے یا مجھے جگہ دے دے، یہ خیالات وہ اپنے دل میں رکھتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں، سمجھ میں آ گئی بات؟ اور سلام بھی نہیں کرتا، میں کیا اسے لنگوٹ پہنے ہوئے کو سلام کروں، میں تو ٹپ ٹاپ لباس والا ہوں، مرسڈیز کار میں گھومنے والا ہوں، میرا کیا گریڈ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ مال جب انسان کے پاس حد سے زیادہ آ جاتا ہے تو شیطان اس کے دل میں شیطنت کو پیدا کر دیتا ہے، سرکشی کا مادہ پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی تکبر میں، غرور میں، گھمنڈ میں آ جاتا ہے اور اللہ کی عبادت سے دور چلا جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا، ہل تنتظرون، کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسی مالداری کا، مغطیہ، جو تم کو شیطان بنا دے، جو تم کو بغاوت میں ڈال دے، جو تم کو اللہ کی عبادت سے دور کر دے، ایسی مالداری کی فکر میں لگے ہوئے ہو؟ نہیں، فوراً ابھی عبادت میں لگو۔ جتنا اللہ نے تم کو دیا اسی کا شکر تم ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، تیری نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں، تیری نعمتیں بہت زیادہ ہیں، ہم سوچیں اپنے بارے میں اللہ کی ہمارے اوپر کتنی ساری نعمتیں ہیں۔ ہمیں اللہ نے انسان بنایا، اللہ چاہتا گدھا بنا سکتا تھا، کتا بنا سکتا تھا، سور بنا سکتا تھا، اور نالے میں گھومنے پھرنے والا چوہا، کیڑا، مچھر، چونٹی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اس پر مسلمان بنایا، 2 آنکھ دیے، ہاتھ دیے، دل و دماغ سے نوازا، عقل اور شعور عطا فرمایا، ہاتھ پیر دیا، بیوی بچے، خاندان، محلہ، رشتہ دار، گھر، مکان، کاروبار۔ روزانہ ہم کتنا کھاتے ہیں؟ اسپتالوں کے اندر جا کر کے دیکھیے، لوگ ایک اڈلی کھانے کے لیے ترستے ہیں، کروڑوں کا بینک بیلنس ان کے پاس ہے، لیکن ایک اڈلی کا لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے، گلوکوز کے ذریعے پیٹ بھرا جا رہا ہے۔
آج ہم 4 پلیٹ بریانی مفت کی دعوت والی کھا جاتے ہیں اور ہضم بھی کر لیتے ہیں۔ دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں جن کی آنکھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، زبان نہیں ہے، بول نہیں سکتے ہیں، پیر نہیں، ہاتھ نہیں۔ اللہ نے ہمارے جسم میں کروڑوں کی قیمتی نعمتوں کو رکھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ تیری بہت ساری نعمتیں مجھ پر ہیں، بندوں پر ہیں، میں تیرا کیسے شکر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ جب تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو اس خیال کے ساتھ الحمدللہ کہہ دو، تم نے میرا شکر ادا کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک فضل ہے کہ تم تو میری نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ ہم کیا کر سکتے؟ پیغمبر نہیں کر پاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تیری عبادت مجھے جیسی کرنی تھی میں نے نہیں کی۔ وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ تجھے جس طرح رب ہونا پہچاننا تھا میں نے نہیں پہچانا، مجھے معاف فرما۔ تمام انبیاء میں سب سے بڑا مقام جس پیغمبر کا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، تو ہماری اور آپ کی کیا گنتی ہے؟ تو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہی ہمارے لیے مشکل ہے۔ مزید حرص اور لالچ میں طمع میں پڑ کر کے نماز سے دور ہونا، مسجد سے دور ہونا، روزے سے، زکوٰۃ اور حج سے دور ہونا، اس سے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، حل تنتظرون، کیا تم ایسی مالداری کا انتظار کر رہے ہو مغتیہ جو کہ تم کو بغاوت میں ڈال دینے والی ہے؟ پھر تیسری چیز فرمایا، او مرضم مفسدہ، آدمی کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، ہاتھ پیر دل دماغ صحیح کام کر رہے ہیں، لیکن آدمی نماز نہیں پڑھتا، کل پرسوں جمعہ رمضان بقرعید اس طرح ٹالتا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا حکم پورا نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا، ابھی صحت ہے، ابھی جوانی ہے، جتنی عبادت کرنی ہے کر لو، کیونکہ اگر بیماری آ گئی، ذرا سا سر میں درد ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، ہاتھ پیروں کے اندر کوئی بیماری آ جائے تو پھر تم عبادت نہیں کر پاؤ گے۔ آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے، چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہوتا، وہ نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ بستر پر بھی پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، لیٹ کر بھی پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن آدمی پڑھتا نہیں ہے نماز۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہیں صحت حاصل ہے، تندرستیاں حاصل ہے، خوب عبادت کرو، خوب نماز پڑھو، فرض پڑھو، واجب پڑھو، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، نفل ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، تہجد ہے، ان تمام کو جتنا ہو سکے پڑھ لو، صحت ہے۔ اگر بیماری آ گئی تو تم فرض پڑھنے کے بھی لائق نہیں رہو گے، پڑھنا بھی چاہو گے تو پڑھ نہیں پاؤ گے۔ اس لیے صحت کے زمانے میں جتنا ہو سکے کر لو۔ آج ہمارے نوجوان لا حول ولا قوت الا باللہ، پتہ نہیں ان کے ماں باپ ان کی نگرانی کیوں نہیں کرتے ہیں۔ اپنی جوانی کو ہمارے نوجوان تباہ و برباد کر رہے ہیں، موبائلوں کو دیکھ کر کے، گیم کھیل کر کے، غلط چیزوں کو دیکھ کر کے اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اپنی صحت کو بیماری میں بدل رہے ہیں۔ ماں باپ ان کی نگرانی نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے۔ بہرحال تو حضور نے صحت کے بارے میں فرمایا کہ جب تک صحت ہے تم نیک اعمال کر سکتے ہو، ورنہ
मरज़म मुफसिदा, बीमारी आ गई तो तुम्हारी इबादत में खलल वाक़े हो जाएगी। तुम नमाज पढ़ना चाहोगे, पढ़ नहीं पाओगे। खड़े होकर पढ़ते थे, बैठ करके पढ़ना पड़ेगा। बैठ करके पढ़ पा रहे हो तो अब लेट करके पढ़ना होगा। बड़ी तकलीफ़ का ज़माना है बीमारी का। इसलिए सेहत के ज़माने में जितना हो सके ज़्यादा इबादत करके अपने आखिरत के तोशे में कुछ चीज़ों को जमा करके रख लो। फिर चौथी चीज़ हुजूर ने इरशाद फरमाई, औ हरमम मुफन्निदा। बहुत सारे लोग ये इरादा रखते हैं, अभी तो हमारा बच्चा जो है छोटा है, हालांकि शादी कर दिए तो बच्चा भी हो जाएगा। अभी हमारा बच्चा छोटा है, अभी शादी नहीं हुई है, कारोबार उसको अभी कुछ नहीं हाथ आया है और नौकरी वगैरह नहीं मिली है, फैमिली वगैरह सेट नहीं हुआ, घर वगैरह उसका नहीं बना है। जब कुछ उम्र हो जाएगी उसके बाद में वो इबादत करेगा, दाढ़ी रखेगा, नमाज को आएगा। लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? खुद अपने बारे में भी आदमी बोलता है, अभी बहुत ज़िंदगी है हज़रत, अब बीच क्या मस्जिद को पकड़ लेना, देव अल्लाह दिला अल्लाह बोलना क्या। हालांकि शरीयत में देव अल्लाह दिला अल्लाह नहीं है, मैं कर मेहनत खा नेमत। अल्लाह की इबादत करते हुए मेहनत करो और अल्लाह की नेमत को खाओ। कोई आलिम ये नहीं कहता कि सिर्फ तुम इबादत में रहो और नमाज और कारोबार ना करो, नौकरी ना करो, कॉलेज में ना पढ़ो। कोई नहीं बोलता, जो बोलता वो मौलवी है ही नहीं। तो लोग ये कहते हैं कि अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो ज़माना बहुत लंबा है, अभी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, अभी तो मेरी उम्र 30-35 साल है, 40 साल है, 50 साल है, अभी बहुत सारे काम मुझे करने के हैं। जब कुछ मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, एक्सपायर हो जाऊंगा, रिटायर्ड हो जाऊंगा, उसके बाद मैं मस्जिद को आऊँगा। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा ना करो। हल तंतज़िरून, क्या तुम इंतज़ार कर रहे हो, हरमन, ऐसे बुढ़ापे का, मुफन्निदा, जिसमें के आदमी की अकल खो जाती है, आदमी अपनी अकल को खो बैठता है। ऐसे बुढ़ापे का इंतज़ार कर रहे हो। बूढ़े लोग भी नमाज को नहीं आते, वो बोलते हैं अभी बहुत उम्र है, अभी तो बच्ची की शादी हुई है, उनके पोते वगैरह आना है, अभी जायदाद वगैरह तकसीम करना है, अभी बहुत सारे काम है, उसके बाद में आएंगे नमाज को। क्या आएंगे नमाज को? ऐसी उम्र में नमाज पढ़ने के लिए आएंगे तो नीयत बांधना भी नहीं आता। कौन सी नमाज है नहीं मालूम, ये ज़ोहर की है या जुमा की है या असर की नमाज है नहीं मालूम। नीयत बांधने के बाद सना क्या है नहीं मालूम, सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आता, रुकू की तस्बीह नहीं मालूम है, ना तहियात याद है, ना दुआए मासूरा, ना दुआए कुनूत। कैसे होगा? और ये उम्र बुढ़ापे वाली, इसमें आदमी अपनी अकल को खो बैठता है। बाज़ लोग, बूढ़े लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं, मुझसे लोग आकर बूढ़े लोग मसले पूछते हैं, हज़रत मैं 3 रकात की वितर की नियत बांध लिया, 6 रकात पढ़ डाले हज़रत, नमाज होगी क्या? 6 रकात। अभी भी हमारी मस्जिद के अंदर 2-4 बूढ़े लोग ऐसे हैं बेचारे, जो नमाज पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता कितनी रकात है। जवानों को याद नहीं रहता। जवानों की अकल जो है आजकल मोबाइल वगैरह देखकर, गेम वगैरह खेलकर, हमेशा ऐसे ऐसे करके दिमाग खराब हो चुका है। तो बुढ़ापे में क्या हाल होने वाला है इन नौजवानों का, ये आजकल के नौजवानों का बुढ़ापे में क्या हाल होने वाला है हमें नहीं पता है। हमें हमारे बड़े डांटते हैं, क्या जवाना रे तुम्हें। हमारे बड़े हमें डांटते हैं कि तुम्हें क्या जवाना है, तो हमें भी ऐसे हमारे बाद वालों को डांट रहे हैं कि तुम्हारी क्या जवानी है, तुम अपना सारा सेहत और जवानी इसमें बर्बाद कर रहे हो। बहरहाल ये बुढ़ापा इंसान को बहुत ज़्यादा मजबूर और मकसूर कर देने वाला है। इसलिए बुढ़ापा आने से पहले पहले हमें इबादत में लग जाना है, इंतज़ार में नहीं रहना कि हम बुढ़ापे में जा कर के करेंगे। अल्लाह ताला तो इतना हमारे ऊपर मेहरबानी करने वाला है कि अगर कोई आदमी जवानी में
مثال کے طور پر روزانہ فرض کے علاوہ 50 رکعت پڑھا کرتا تھا، مثال کے طور پر۔ اگر بڑھاپے میں بیچارہ وہ 50 رکعت نفل نہیں پڑھ پا رہا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے صرف وہ 10 رکعت پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں، یہ میرا بندہ جوانی میں 50 رکعت روزانہ پڑھا کرتا تھا، پوری جوانی یہ پڑھتا ہوا آیا ہے، آج بڑھاپے کی وجہ سے بیچارہ 10 ہی رکعت پڑھ رہا ہے، اے میرے فرشتوں اس کے نام اعمال میں 50 رکعت کا ثواب لکھو۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا کرم کرنے والا ہے، اس لیے جوانی سے ہی عبادت میں اپنے آپ کو لگائیں، بڑھاپے کا انتظار نہ کریں۔ اور جو آدمی جوانی میں عبادت نہیں کرتا، بڑھاپے میں بھی عبادت گزار بن جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اکا دکا کسی کو توفیق ہو جائے، توفیق ہو بھی گئی تو کیا پڑھے گا؟ بقیہ 5-10 سال کی زندگی کی نمازیں پڑھے گا تو پوری زندگی کی نمازیں جو چھوڑا اس کا حساب کب دے گا؟ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5ویں چیز، او موتم مجہزہ، کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسی موت کا جو کہ اچانک آ جانے والی ہے؟ لوگ بولتے ہیں شادی ہونے کے بعد سے میں نمازی بن جاؤں گا، یا حج کو جا رہا ہوں، حج سے واپسی پر میں توبہ کر کے آؤں گا اور پکا نمازی بن جاؤں گا، یا 40 دن کی جماعت میں جا کر اس کے بعد میں دیندار بن جاؤں گا۔ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ارادے بدلتے رہتے ہیں، لیکن اگر اچانک موت آ گئی تو کیا کرنا ہے؟ ملک الموت ایسا فرشتہ ہے جو نہ رشوت لیتا ہے، نہ آپ کی حکومت سے ڈرتا ہے، نہ کسی اور چیز سے اس کو خوف ہوتا ہے۔ وہ آتا ہے تو اپنے وقت پر آتا ہے، روح کو قبض کر کے چلا جاتا ہے۔ اچانک موت آ جائے گی، حالانکہ موت اپنے وقت پر ہی آ رہی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ اچانک آ گئی، اور موت جو ہے ہمیں سگنل دیتی رہتی ہے۔ فرشتے عزرائیل ملک الموت ہمیں سگنل دیتے رہتے ہیں زندگی میں۔ بیماری آ گئی، یہ بھی سگنل ہے کہ دیکھو ابھی تم بیمار ہو، بستر پر پڑے ہوئے ہو، خون کا باٹل لگ رہا ہے، گلوکوز چڑھایا جا رہا ہے، تم کمزور ہوتے جا رہے ہو، تم کو موت بھی آنے والی ہے۔ جنازہ گزرتا ہے، وہ بھی تمہارے لیے سگنل ہے۔ پڑوس میں کسی کا انتقال ہو گیا، وہ بھی سگنل ہے ملک الموت کی طرف سے۔ پڑوس میں آج جنازہ ہے، کل تمہارے پاس بھی جنازہ آنے والا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا داڑھی میں، چہرے میں سفید بال نکل آ جائے، وہ بھی سگنل ہے اب موت کا وقت قریب ہے، پتہ نہیں کتنے سال زندہ رہو گے۔ اور بعض علماء نے فرمایا اگر تمہارا کوئی نواسا یا نواسی پیدا ہو گئی، وہ بھی سگنل ہے کہ اب تمہیں مرنا ہے، وقت قریب آ چکا ہے۔ اور اللہ پاک اتنا بڑا کرم فرمانے والا ہے کہ جس کے بال سفید ہو جائیں اور وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد کرتے ہوئے شرماتا ہے۔ بوڑھے آدمی کو اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرتا ہے۔ تو بہرحال کیا حضور ارشاد فرماتے ہیں نیک کاموں کی طرف بڑھو، کیا تم انتظار کر رہے ہو موتن، ایسی موت کا مجہزہ جو کہ اچانک آ جانے والی ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا او الدجال فشر غائب ينتظر، کیا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو کہ جب دجال آئے گا اس وقت دیکھیں گے اور عبادت میں لگ جائیں گے؟ دجال کا فتنہ ایسا فتنہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ یا اس سے زیادہ کم و بیش پیغمبر تشریف لائے، ہر ایک پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اتنا بڑا فتنہ ہے دجال کا فتنہ، تو حضور نے ارشاد فرمایا نیک اعمال کی طرف بڑھو، اپنی زندگی میں کچھ اچھے کام کر لو
کیا تم دجال کا انتظار کر رہے ہو کہ دجال آ جائے گا تب چل کر کے عبادت کریں گے؟ نہیں، ایسا مت کرو، فوراً عبادت میں لگو، ابھی سے عبادت شروع کرو۔ اور یہ جو دجال ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، یہ بہت برا آدمی ہے، بہت برا آدمی ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا، او الساعۃ فالساعۃ ادھیٰ وامر، او الساعۃ، کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ فالساعۃ ادھیٰ وامر، قیامت تو بہت ہی سخت چیز ہے اور نہایت کڑوی چیز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک زلزلے والا دن ہے۔ دودھ پلانے والی ماں قیامت کا دن اگر دیکھ لے گی، قیامت کی ہولناکی اور قیامت کی آواز کو سن لے گی، گود میں سینے کے پاس بچہ دودھ پی رہا ہے، قیامت کے اس خوفناک منظر کو دیکھ کر کے ماں اپنے بچے کو بھی بھلا ڈالے گی، گود کا بچہ بھی ماں کو یاد نہیں رہے گا، ایسا خطرناک وہ دن ہے۔ کیا تم اس قیامت کا انتظار کر رہے ہو کہ قیامت کے قریب ہم عبادت میں لگ جائیں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح سے مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، تاخیر نہ کرو، دیر نہ کرو کہ کل سے ہم عبادت گزار بن جائیں گے، اگلی جمعہ سے پکے مسلمان بن جائیں گے، یا رمضان آئے گا تو ہم پکے مومن بن جائیں گے، یا حج کو جا کر آئیں گے تو کامل مسلمان بن جائیں گے، یا بڑھاپے میں جب بچوں کی شادیاں وغیرہ سے فارغ ہو جائیں گے تب جا کر کے ہم مسجد کا دروازہ پکڑ لیں گے۔ یہ سب بیکار کی باتیں نہ کرو، آج سے ہی، ابھی سے ہی نیک اعمال شروع کرو، ابھی سے ہی روزانہ کی جو ذمہ داری تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، 5 وقت کی نمازیں ہیں ان میں لگو، قرآن شریف کی تلاوت ہے اس کو کرو، ذکر و اذکار ہیں، توبہ اور استغفار ہے اس میں اپنے آپ کو لگاؤ۔ کل کرتے رہو گے، موت کا وقت آئے گا تو 1 سیکنڈ کا بھی وقت نہیں دیا جائے گا، نہیں رکے گا فرشتہ۔ اور موت کے بعد اور قیامت میں جب جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنمی لوگ پکاریں گے، وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، چیخیں گے، چلائیں گے جہنم میں لوگ اور کہیں گے، اے اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال دے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ ہم اچھے اعمال کریں گے، جہنم سے ہمیں نکال دو، دنیا میں واپس بھیج دو، ہم بہت اچھے اعمال کر کے آئیں گے۔ اب تک ہم نے زندگی میں جو برے اعمال کیے ہیں ان کو چھوڑ دیں گے اور اچھے اعمال کر کے آئیں گے۔ وہاں جہنم میں لوگ چیخیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا تم کو میں نے اتنی لمبی زندگی نہیں دی کہ اگر کوئی اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہے، عبرت پکڑنا چاہے، اپنے آپ کو سنوارنا چاہے تو سنوار سکتا تھا۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اس کے علاوہ تمہارے پاس تو ڈرانے والا آیا تھا، پیغمبر کی شکل میں تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، قرآن کی شکل میں تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، سفید بال کی شکل میں تمہارے پاس موت کو یاد دلانے والا آیا تھا، جنازے کی شکل میں تم کو موت کی یاد دلائی گئی، پڑوس کی موت کی شکل میں تم کو اپنی موت یاد دلائی گئی۔ کیا تم کو ابھی خوف نہیں آیا؟ ابھی وقت نہیں آیا کہ تم توبہ اور استغفار کرو اور نیک اعمال میں لگو؟ قیامت میں جواب یہ دے دیا جائے گا بندوں کو اور کہا جائے گا، فذوقوا، جہنم کا مزہ چکھو، جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو، فما للظالمین من نصیر،
ظلم کرنے والوں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے، اور سب سے بڑا ظلم اپنے آپ پر ہے۔ گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ایسے ظالموں کے لیے وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہے۔ اس لیے دنیاوی جو ہماری زندگی چل رہی ہے، اسی میں ہم اپنے آپ کو فوراً نیک اعمال میں لگائیں، توبہ اور استغفار کریں۔ کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، ایسا نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔